السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عثمان صابری اور میں ہوں عثمان۔ چلو آج اپن پولیٹکس کی بات کرتے ہیں، جیسے پولیٹیشینس لوگ بات کرتے ہیں نا ویسی بات کرتے ہیں۔ شاید لوگ میرے کو دیکھے اور سنے، یا پھر چلو اپن لوگ ہندو مسلمان کی بات کرتے ہیں، ہندو برے، ہندو ایسے، ہندو ویسے، ہندو یہ، ہندو وہ۔ یا پھر ایک کام کرتے ہیں، اپن لوگ کوئی ٹاپک لیتے ہیں ایسا جو آج کل لوگوں کو پسند آ رہا ہے، جھوٹ پر بات کرتے ہیں، جھوٹ بولیں گے۔ نریندر مودی بھی جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو پسند آتا ہے نا۔ ایسا کچھ نہیں کروں گا میں، کہ میرا مقصد جو ہے دنیا سے دجالیت کو ختم کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، میری اتنی اوقات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے مقصد کے پیچھے لگا رہوں گا، ڈٹا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری بات ختم ہوئی تھی، وہ ہندوستان کے اوپر ختم ہوئی تھی۔ آج ہماری بات پھر جب شروع ہوگی تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، خاص ان 5 ملکوں پر ہوگی، کیونکہ یہ 5 ملک جو ہے میرے اعتراف کے، اور یہ میری زبان کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں جو میں بولتا ہوں، اور میری زبان کے کھڑے پن سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں بامبے کا ہوں، تو میرے لیے آسان ہے ان کو سمجھانا۔ تو مقصد اور بات یہ ہے کہ کیسے دجال نے ہم کو اپنے فتنے میں پھنسا کے رکھا ہے، اور کیسے ہم جو ہے نا اس کے فتنے سے باہر نکلے۔ مسلمانوں کے لیے تو بڑی آسان چیز ہے اس سے باہر نکلنا، اگر وہ کرنا چاہے تو۔ لیکن جو مسلمان نہیں ہے، جو لوگ ہمارے ہم ملک بھائی، ہمارے ہم وطن بھائی، اور ہمارے پاس پڑوس کے جو لوگ ہیں، ان میں سے بھی جو ہمارے مذہب سے نہیں ہے، مذہب اسلام سے، ان کے لیے ذرا اس چیز سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں دجال کیا ہے، اور دجال کا فتنہ کیا ہے ایکچولی۔ تو یہ اس سے باہر کیسے نکلے گی؟ ہم کو تو ہمارے رب نے بتایا ہے، رب تو ہمارا نہیں، رب تو سارے جہان کا ہے، لیکن آج کل معبود کو بانٹ دیا گیا ہے نا، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو ہمارے لیے آسان ہے بہت کہ دجال کے فتنے سے کس طرح بچا جائے اور کس طرح اس سے باہر نکلا جائے۔ نکل نہیں سکتے ہم لوگ، لیکن ہمارے لیے ایک آپشن ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم لوگ اس سے بچے کیسے، لیکن ہم اس کوشش میں نہیں لگے رہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ اس کی وجہ نا ہمارے علماء ہے۔ ہمارے علماء نے خود کو محدود کر لیا ہے۔ کوئی سنی بن گیا ہے، کوئی شیعہ بن گیا ہے، کوئی دیوبندی بن گیا ہے، کوئی سلفی بن گیا ہے۔ یہ سب مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ کیوں ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو مسلمان بن کے ساری دنیا کو بچانا ہے اس فتنے سے؟ یہ فتنہ دنیا سے ختم ہوگا تو انسانیت سکون میں آئے گی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، ساری انسانیت جو ہے نا، ساری دنیا سکون میں آ جائے گی یہ فتنے ختم ہوتے برابر۔ لیکن ہم مسلمان ہی نہیں چاہتے کہ یہ فتنہ ختم ہو گئے۔ ہم نہیں چاہتے یہ بات کو سننا، کوئی بولے تو بولنا تو چاہتے ہی نہیں ہے، کیونکہ بولنے والے وہ لوگ پاگل سمجھتے ہیں۔ دجال کے بارے میں بات کر رہا ہے، جیسے پتہ نہیں دجال ان کا باپ ہے، اس کی برائی ان کو برداشت نہیں ہوتی، نہیں سمجھ میں آتا ان کے کہ نا یار دجال کیا کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے دجال کو یہ لوگ، اپنا کون سے رشتے میں مانتے لوگ دجال کو کہ اس کے خلاف سننا ہی نہیں چاہتے۔ نہیں تیرے کو نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں۔ ارے نہیں معلوم بھائی، میرے کو نہیں معلوم، لیکن جتنا علم اللہ نے میرے کو دیا ہے وہ میرے کو دکھ رہا ہے نا سامنے۔ علماء کو کیوں نہیں دکھتی یہ باتیں؟ علماء ممبر رسول پر کھڑے ہو کر مسجدوں کے لیے چندے مانگتے ہیں، علماء ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ اور دوسرے چندے مانگتے ہیں۔ ان کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ ان کو چندے مانگنے کے لیے نہیں علماء بنایا گیا۔ اللہ نے تم کو علم دین اس لیے نہیں عطا کیا کہ تم چندے مانگتے پھرو۔ اللہ نے تم کو علم دین اس کے لیے سکھایا کہ تم اس کے باقی جو بندے ہیں نا، جو علم دین نہیں جانتے، ان کو سمجھا سکو، ان کو سکھا سکو۔ صرف مسلمان نہیں، صرف مسلمانوں کا ٹھیکہ مسلمانوں نے نہیں لیا، اللہ نے صرف مسلمانوں کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ ہاں، اللہ ساری تمام کائنات کا مالک ہے۔ مرنے کے بعد سب کو پتہ چل جائے گا، جو یہاں اللہ کے غیر اللہ کو مانتے ہیں نا، جو لوگ یہاں پر اللہ کے سوا کسی اور کو، ان کو ہی معلوم پڑ جائے گا، یا دنیا میں معلوم پڑ جائے گا اور وہ اسلام قبول لے گے۔ اگر دنیا میں نہیں معلوم پڑا تو آخرت میں پتہ چل جائے گا۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے علماء کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں سمجھاتے؟ وہ کیوں نہیں بتاتے دجال کے بارے میں؟ اور بتاتے بھی تو اپنی طرف سے من گڑت کچھ بھی بتاتے۔
कुछ भी चीज़ बताना चालू कर देते वाहवाही के लिए, सिर्फ इल्मी बुखराती बगाड़ने के लिए। वो क्यों नहीं बताते कि घरों में दज्जाल ने क्या फितने डाल के रखा है, तुम्हारे समाज में दज्जाल ने क्या फितने डाल के रखा है, क्या बात है जिसकी वजह से हमारे नबी दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगते थे। क्या बात है आखिर ऐसी? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके फितने से डर रहे, हमारे नबी का कुछ बिगाड़ सकता तो, कुछ कर सकता है? कुछ नहीं, उसकी इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन वो दुआएं किया करते थे, अल्लाह दज्जाल की फितने से बचा ले हमको, ताकि हम इसकी फिक्र ले। हमारे नबी का तो कोई बाल भी दीखा नहीं कर सकता था, हाँ, लेकिन वो हमारी वजह से हर चीज़ जो है ना, हम ताकि हम इससे बच जाए, इससे बाहर निकल जाए, वो झेल जाते थे और अल्लाह से दुआएं करते थे कि मेरी उम्मत कैसे बच जाए। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये हदीस बयान करके उलमा जो है ना खुद को बेवकूफ़ बना रहे, उम्मत को नहीं बना रहे बेवकूफ़। अपने आप को अंबिया का वारिस बताकर वो खुद को बेवकूफ़ बना रहे। वो नहीं समझ रहे इस बात को कि तुम्हारे सूपन की वजह से, तुम्हारे झूठ की वजह से आज सारी दुनिया के अंदर नफरत, सारी दुनिया के अंदर जंगो जदल और सारी दुनिया में खराबी आई हुई सिर्फ तुम्हारी वजह से। कोई तबलीगी बन के बैठा हुआ है, कोई बरेलवी बन के बैठा हुआ है, कोई शिया बन के बैठा हुआ है। मुसलमान क्यों नहीं बन रहे तुम? क्या बात है? आखिर कौन सी ऐसी बात है जो तुमको मुसलमान बनने से रोकती है? क्यों नहीं समझ में आता तुमको सीधा सीधा कि तुमको मुसलमान बनाकर पैदा किया अल्लाह ने? कहाँ सुन्नीपन किधर लिखा है मैं सुन्नी हूँ? किधर लिखा है मैं 24 हूँ? कहाँ लिखा है मैं शिया हूँ? कुरान और हदीस से बता दो, नहीं बता सकते। मैं उलमा से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ। अपने नबी की इस उम्मत को यूं बर्बादी के कगार पे अपने हाथ से मत इनको जहन्नम में ढकेलो। मेरी बात आलिमों को बुरी लगेगी, लगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ऊपर बहुत सारे फतवे काफिर के। हक कड़वा होता है, जैसे अच्छी दवा कड़वी होती है ना, वैसे सच बात कड़वी होती है। ठीक है, कड़वा घुट पियो तुम भी, क्योंकि तुम इसी लायक हो। तुम्हारे मुंह से ये बात नहीं फूटती है कि ना फलस्तीन के अंदर यहूदियों ने ये जुल्म मचा के रखे हुए, इशारों में बात करते। डर लगता है तुम्हारे को तुम्हारी गवर्नमेंट का, क्योंकि तुम्हारी गवर्नमेंट यहूदी है ना, तुमको डर लगता है कहीं हमको पुलिस ना उठा ले। हाँ, लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर। कुछ तो होश के चने चाबो। अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे लोगों से मिलो जो होश के चने चाप के बैठे हुए, तो तुम्हारे अंदर की निफाक को, तुम्हारे मुनाफिकत को ख़त्म करेगी। तौबा करो अल्लाह से कि अल्लाह हम क्या कर रहे, तूने हमको आलिम बनाकर भेजा, मुफ्ती बनाकर भेजा, और हम लोग बजाय इस उम्मत को, इस इंसानियत को समझाने के, हम लोग जो है ना सुन्नी 24 के फ़िरक़ों में लग गए, हम लोग मस्जिदों के चंदों में लग गए, हम लोग ज़कात जमा करने में लग गए, हम लोग और किसी तरीके से जो है ना तेरे दीन का फ़ायदा उठा रहे, अपनी दुनिया बनाने के लिए तेरी बनाई हुई दुनिया का बेड़ा गर्क कर रहे हैं हम लोग। सुधर जाओ। ये गैर मुसलमान जो बेचारे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये लोग तुम्हारा दामन पकड़ेंगे कि अल्लाह ने तुमको ये दीन समझाया था, तुमने हमारे साथ में हर व्यवहार किया, अरे झगड़े भी हुए तुम्हारे हमारे, फसाद भी हुए हिंदू मुसलमान के नाम पर, फिर भी साथ में रहे ना। तुमने हमको क्यों नहीं समझाया ये दीन? तुमने हमको क्यों नहीं इस फितने से बचाया? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।